ہم تو ویسے غلام، دولت کے غلام، پجاری، چھوٹے فراڈیے، جسے کہتے ہیں گھٹیا سوچ رکھنے والے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا قومیں. تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. پرینک ہو گیا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی، اور پرینک کا آغاز وہاں سے ہوا جب پی ڈی ایم کو یہی نہیں پتا تھا کہ پرائم منسٹر کون آ رہا ہے. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کی تقدیر کا ٹھیکیدار ہوں. اسے بھی نہیں پتا تھا کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے. یہ بندہ کس کا ہے؟ یہ بندہ اس کا ہی ہے جو اس پورے نظام کا مالک ہے. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. سینئر صحافی سہارانہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں ملک کی صورتحال جو چل رہی ہے کب تک چلے گی. السلام علیکم سر. جی بھائی، وعلیکم السلام. سر جو معاملہ چل رہے ہیں کب تک چلیں گے؟ کب ملک کے حالات بہتر ہوں گے؟ کب جو لوگ ہیں وہ آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں گے؟ کب یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی؟ بھائی دیکھیں، آزادی کی تو قیمت دینی پڑتی ہے، اور جن قوموں میں آزادی اور مستقل آزادی ہے، یہ آزادی انہوں نے بڑی تکلیفوں، بڑی مشقتوں سے حاصل کی ہے. ایک ایسی قوم جو جھوٹ پہ، فراڈ پہ، دھوکے پہ، منافقت کے اوپر اپنی زندگی گزارتی ہے، تو ان کے اوپر کوئی فرشتے نہیں آ کے بیٹھتے، ان سے بڑے چور ڈاکو آ کے بیٹھتے ہیں. اور یہ اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں جسے ہم کہیں کہ یہ پارسائی کے معیار پہ پورا اترتا ہے. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم جو حکمران ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے ہوں، تو ہم ان میں تو خلفاء کا کریکٹر تلاش کرتے ہیں. کبھی ہم نے اپنی ذات میں صحابہ کا کریکٹر تلاش کیا ہے؟ جو جہاں بیٹھا ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، دودھ والا پانی ملا رہا ہے، گوشت والا گوشت میں پانی بھر کے اسے وزنی کر رہا ہے، سبزیاں غیر معیاری ہم کھاتے ہیں، گھی میں گریس شامل کر دیتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہم ذمہ داری سے پوری کرتے ہیں؟ ہم سور کا گوشت بھی بیچ دیتے ہیں، کتے کا گوشت بھی بیچ دیتے ہیں. تو پھر ایسے ملکوں کے اندر آزادی اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی ہمیں ملی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو آزادی نہیں دی ہوئی. تو ہم تو ویسے غلام، دولت کے غلام، پجاری، چھوٹے فراڈیے، اور جسے کہتے ہیں گھٹیا سوچ رکھنے والے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا قومیں. تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سر کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے وقت پہ ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف الیکشنوں میں حصہ لے سکے گی؟ ایک تو الیکشن اس سال ہونے ہی نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ 2024 میں بھی الیکشن ہونے. یہ جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے لمبا کھینچا جائے گا؟ یہ بالکل لمبا کھینچا جائے گا، اور پرینک ہو گیا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی. اور پرینک کا آغاز وہاں سے ہوا جب پی ڈی ایم کو یہی نہیں پتا تھا کہ پرائم منسٹر کون آ رہا ہے. وہ آصف علی زرداری جو بڑی بڑکے مارتا تھا کہ میں جب چاہوں گا الیکشن ہوں گے، اسے خود نہیں پتا کہ اب الیکشن کب ہونے. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کی تقدیر کا ٹھیکیدار ہوں. اسے بھی نہیں پتا تھا کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے. تو ابھی اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیے گا کہ ملک کے اندر ایک احتساب کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کا احتساب بھی ہوگا. کریں گا کون؟ نگران وزیر اعظم جب آئے ہیں، پی ڈی ایم نے بڑی سوچ بچار کر کے نگران وزیر اعظم لائے ہیں، لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم ہمارے ساتھ آ گیا ہے، ہمارا بندہ ہے، اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے. تو نگران وزیر اعظم اصل میں ہے کس کا؟ جو نگران وزیر اعظم آیا نا، وہ پی ٹی آئی کا بھی ہمدرد نہیں ہے. 9 مئی کے بعد وہ کم از کم 3 سے 4 مرحلے پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں خان صاحب کے خلاف. تو یہ تو آپ اس سے نکل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، اگر وہ اتنی تگڑی ہوتی تو کوئی ایسا بندہ لاتی جو ان کے سیاسی نظریاتی طور پہ قریب ہوتا. وہ تو ان کا خاص آدمی جو ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا جو سربراہ ہے، اس نے نواز شریف کو خط لکھا ہے کہ جی آپ یہ بندہ آ گیا، یہ تو ہمارا سیاسی مخالف ہے. تو پی ڈی ایم تو خود شاکڈ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ بندہ کس کا ہے؟ یہ بندہ اس کا ہی ہے جو اس پورے نظام کا مالک ہے. بس. صحافت اب صرف کمرشل ہو کے رہ گئی ہے. اگر بات کریں وکیلوں کی، ان پہ پرچے ہو رہے ہیں، نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر چیز بند ہو چکی ہے. آپ کا تجربہ، آپ نے پاکستان میں وقت گزارا ہے، آپ نے اپنی عمر لگائی ہے پاکستان میں، آج سے پہلے ایسے حالات دیکھنے ملے آپ کو؟ میں نے تو اپنے پوری لائف میں اس طرح کا کبھی ماحول نہیں دیکھا. اور لیکن ایک انگلش کا سینٹینس ہے کہ دس شل پاس ٹو، یہ وقت بھی گزر جائے گا.
ٹھیک ہے. دنیا میں کبھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی بقا نہیں ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں. جو زمانے کا تغیر ہے، وقت کا چلنا جو ہے، یہی ایک واحد چیز ہے جس میں کنٹینیوٹی ہے اور استحکام ہے. ادروائز سب چیزوں میں نہیں ہے، لیکن اس استحکام میں بھی وقت جو ہے اس کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہے. خان صاحب کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں ان کو کس طریقے سے رکھا گیا ہے، وہ اس میں حقیقت ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو پڑھا ہے، میں نے بشا بی بی کے ریفرنس سے وہ پڑھا ہے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور جس کا کوٹھڑی میں انہیں رکھا گیا ہے وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیٹنے کے علاوہ کوئی چیز رکھ سکیں. انہوں نے قرآن پاک مانگا ہے ترجمہ کا، وہ نہیں دیا جا رہا انہیں. اور ان کے واش کا جو کوٹھڑی ہے اسی میں واش روم ہے، اور وہیں پہ ایک بالٹی ہے جس کو وہ پانی بہانے کے لیے بھی اور ویسے استعمال کرتے. اور ارد گرد ان کی کوٹھری کے کہیں پہ بھی کوئی بندہ نہیں کھڑا تاکہ وہ بندے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں. یہ ایک مینٹل ٹارچر ہے، اعصابی ٹارچر ہے. تو یہ میں مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو اطلاعات مجھ تک آئی ہیں میں تو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ خان صاحب کے اعصاب کا امتحان ہے کہ وہ کب تک اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو مشرف کے دور میں جیل لے جایا گیا تھا تو وہ باقاعدہ اڈیالہ جیل میں سلاخیں پکڑ کے روتے رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو کہاں تک قائم رکھتے ہیں. سابق وزیر اعظم ہے، قانون کے مطابق تو ان کو 1 کلاس جیل ملنی چاہیے تھی، لیکن جیل میں بھی ناانصافی ہو رہی ہے. کیا معاملہ کیا صاحب؟ سابق وزیر اعظم تو ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا. وہ تو سابق بھی نہیں تھا، وہ تو حاضر وزیر اعظم تھا. سابق وزیر اعظم تو نواز شریف بھی تھا، وہ بھی سابق نہیں تھا، وہ بھی حاضر تھا. بے نظیر بھٹو بھی وزیر اعظم تھی، لیاقت علی خان بھی وزیر اعظم تھا. تو ہم نے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ کون سا کوئی بڑا عالی شان سلوک کیا ہے جو عمران خان سے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو بہت کچھ مل جائے گا. بشرا بی بی کی جو ڈائری سامنے آئی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑی بڑی ہیڈ لائنز چلی ہیں اور دودھ تک کا بتایا گیا کہ 12 بجے پینا ہے. کیا آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے؟ بس اتنی اوقات ہے ہماری اس سوسائٹی کی، اتنی اوقات ہے. کتنے فخر سے ہم وہ ڈائری شیئر کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہیڈ لائنز چل رہی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی بہن کی ڈائری آپ کے کمرے میں گھر پڑی ہو، آپ اٹھا کے پڑھیں گے؟ آپ کی بیٹی کی ڈائری پڑھی ہو، آپ اٹھا کے پڑھیں گے؟ بالکل بھی نہیں پڑھ رہی. لعنت ہے ایسے معاشرے پہ جو آپ کسی کی ڈائری اٹھاتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں اور بڑے فخر سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بشا بیوی نے کہی ہے کہ یار کسی کی، یعنی اس ملک کے اندر اخلاقیات کوئی نہیں ہے، کوئی پرسنل لائف کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور احمقانہ بیوقوفوں کی حد تک کہ اس میں ڈائری میں ہدایت لکھی ہے. وہ ڈائری میں ہدایت لکھتی تھی، پھر وہ کسی کو پکڑاتی تھی کہ ڈائری خان صاحب کو پڑھاؤ، پھر خان صاحب وہ پڑھ کے اسے دیتے تھے، پھر وہ واپس آتی تھی اور ہدایت پڑھتے تھے. ہاؤ اسٹوپڈ. یار کوئی ڈرامہ کرنا ہے تو کوئی طریقے کا تو ڈرامہ کر لو. سر یہ ویسے ہی جیسے ریحام خان کی کتاب ہے. ریحام خان کی کتاب میں نا انہوں نے بہت ساری چیزیں، اگر یہ عمران خان کے اوپر ریحام خان کی کتاب تھی نا تو اس کتاب کے اندر پڑھیں کہ بلاول بھٹو کے لیے کیا لکھا تھا اس نے، کہ کس انگریز صحافی سے اس کا کیا تعلق تھا. ٹھیک ہے نا. اگر ریحام خان کی کتاب، اور ریحام خان ایک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے گزرے ہوئے رشتوں کا پاس نہیں کرتا اس سے بدترین شخص کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ریحام خان کو تو کوڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. شی از لائک اے ڈرٹی گٹر. ٹھیک ہے. جس سے تعفن ہی نکلے گا اور کچھ نہیں نکلے گا. لیکن آپ ذرا سوچئے گا کہ وہ کتاب چھپوائی کس نے تھی، اس کتاب پہ پیسے کس نے خرچے تھے، اور کتاب تقسیم کس نے کرائی تھی. اور پھر یہ بھی پوچھیے گا کہ ایک کتاب ایک خاتون انگریز نے لکھی تھی جو پاکستان میں جب بھی آتی ہے اٹھا لی جاتی ہے. نواز شریف کے اوپر جو کتاب ہے تو وہ کیوں اٹھا لی جاتی ہے؟ تو یہ پاکستان میں اسی طرح چیزیں چلتی ہیں. تجربے کی بنیاد پر بتائیں کہ جو نوجوان ہیں اس وقت بڑے مایوس ہیں، کتنا عرصہ یہ سارا کچھ اور چل سکتا ہے، اور کب یہ معاملات بہتر ہوں گے اور نوجوان اپنے ملک کے اندر خوشی سے رہ سکیں گے، ملک نہیں چھوڑیں گے اپنا؟ بات یہ کہ کیا کہتے ہیں، بعض اوقات نا لڑائی بڑی لمبی ہوتی ہے. یہ جو قومیں بنی ہیں نا، یہ بڑی دنیا کی کامیاب قومیں، یہ ایک دن میں تھوڑی بنی تھی. امریکہ میں سلیوری چلتی تھی، غلام فروخت ہوتے تھے، وہاں پہ رینڈ انڈینس کو حقوق نہیں تھے، عورتوں کو حقوق نہیں تھے، کالوں کو خرید و فروخت ہوتی تھی، منڈیاں لگتی تھیں. ٹھیک ہے نا. کئی دہائیاں اس طرح چلی ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ سویلائزیشن آتی گئی، جمہوریت آتی گئی، اور آج امریکہ ایک ماڈل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے.